رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ فرمایا کہ 5 چیزوں کی مجھے تم ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سچ کی ضمانت دے دو، امانت داری کی ضمانت دے دو، ایفائے عہد کی ضمانت دے دو کہ وعدے پورے کرو گے، پاک دامنی کی ضمانت دے دو، 5ویں چیز ایدیکم، اپنے ہاتھ روکنے کی ضمانت دے دو۔ مطلب تمہارا ہاتھ ظلم کے لیے نہ بڑھے، اپنے ہاتھوں کو ظلم کرنے سے روک لو، اپنے آپ کو روک لو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا۔ تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا۔ 5ویں چیز اپنے ہاتھوں کو روک لینا ہے، ظلم نہ کرنا، اپنے آپ کو ظلم سے روکنا، فساد سے روکنا، امن کے متلاشی بننا، امن کی راہ ہموار کرنا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضمانت دے دو 5 چیزوں کی، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں۔ آج ہمارے ہاں معاشرے میں، ملک میں سب سے زیادہ جو چیز ہمارے لیے ہمارے معاملات کی خرابی، بے چینی، بے سکونی کا باعث ہے وہ بدامنی ہے، وہ معاشرے میں انتشار و افتراق ہے، وہ معاشرے میں فتنہ و فسادات ہے، وہ مختلف صورتوں میں ہوتا ہے۔ اس کی ایک صورت سیاسی فتنہ بھی ہے، اس کی ایک صورت حکمرانی کا فتنہ بھی ہے، یہ اسی کی صورت ہے کرسی کا فتنہ ہے، عہدے کا فتنہ ہے۔ یہ عہدے، کرسیاں، حکمرانیاں، یہ انتشار و افتراق، قوم کے اتحاد کو پارا پارا کرنا، ملک میں بدامنی پھیلانا۔ فرمایا ان اللہ لا يحب المفسدین، یہ امن تو اللہ کی ایک نعمت ہے جسے ہم اپنے ذاتی مفادات کے لیے، جماعتی مفادات کے لیے، اپنی سیٹ کے لیے اور سیاست ایز اے بزنس کے لیے، ہم پولیٹکس ہیں ایز اے بزنس مین، اپنی بزنس کے لیے ہم پوری قوم کے امن کو داؤ پر لگا رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں ابھارنے والے ابھار رہے ہوتے ہیں، اٹھانے والے اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں امن اللہ کی نعمت ہے، اور امن کو خراب کرنے والا فرمایا ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ امن کے نام پر بدامنی پھیلائی جاتی ہے۔ جی ہم امن کے لیے نکلے ہیں، ہم حق کے لیے نکلے ہیں، ہم اپنے جو ہے انصاف کے لیے نکلے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پوری قوم کو بدامنی میں، پورا ملک، بازار، مارکیٹس، تمام شعبہ زندگی وہ بدامنی سے دوچار ہوتے ہیں۔ اسی صورت کو اللہ نے بیان کیا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہ جب کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے خیرکم من یرجا خیرہ ویؤمن شرہ۔ آج ہم کہتے ہیں نا کہ میں سب سے اچھا ہوں، میری پارٹی سب سے اچھی ہے، میری جماعت سب سے اچھی ہے، میرا لیڈر سب سے اچھا ہے۔ سنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کون اچھا ہے؟ اپنے آپ سے خود پوچھ لیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، آنے والے دنوں میں میرے کیا ارادے ہیں، کیا رویے ہیں، کیا مزاج ہوں گے؟ کون اچھا ہے؟ کس کی پارٹی اچھی ہے؟ کس کا لیڈر اچھا ہے؟ کس کی جماعت اچھی ہے؟ فرمایا خیرکم من یرجا خیرہ ویؤمن شرہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جس کے خیر کی لوگوں کو امید ہو کہ اس سے ہمیں خیر ملے گا، لوگوں کو جس سے خیر کی امید ہو، من یرجا خیرہ ویؤمن شرہ، جس کے شر سے لوگ محفوظ ہوں کہ اس بندے سے ہمیں نقصان، اس جماعت سے، اس پارٹی سے، اس جو ہے وہ پلیٹ فارم سے، ان لوگوں سے ہمیں نقصان نہیں پہنچ سکتا، وہ بہترین ہے۔ اور اگر ہم اپنی دکانداری کے لیے، اپنے عہدے کے لیے، اپنی سیٹ کے لیے ہم جیت جائیں تو ہم معاشرے میں امن پھیلانے والے ہو جائیں، اگر ہم ہار جائیں تو معاشرے کو ہم بدامنی کا گہوارہ بنا دیں، انتشار و افتراق برپا کر دیں۔ فرمایا یہ بہترین نہیں ہے۔ وَشَرُّكُمْ، تم میں سے برا بندہ وہ ہے، تم میں سے برا وہ ہے، وہ ایک بندہ ہو
وہ کوئی لیڈر ہو، وہ کوئی قائد ہو، کوئی جماعت ہو، وہ کوئی پارٹی ہو، شرکم من لا یرجا خیرہ لا یؤمن شرہ، جس کے خیر کی لوگ امید نہ رکھتے ہوں اور جس کے شر سے لوگ محفوظ نہ ہوں۔ اب اپنا جو ہے معیار ہم دیکھ لیں کہ کیا ہم معاشرے میں امن کے داعی ہیں؟ کیا ہمارا کوئی عمل ایسا تو نہیں ہے، ہمارا رویہ، ہماری سوچ ایسی تو نہیں ہے کہ ہم معاشرے میں انتشار و افتراق کا سبب بنیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اتاکم وامرکم جمیع علی رجل واحد ویرید ان یشق عصاکم اور یفرق جماعتکم فاقتلوہ، کہ جب مسلمان کسی ایک بندے پر متحد ہو جائیں، سب کا اتفاق ہو جائے کہ یہی ہمارا بڑا ہے، من اتاکم وامرکم جمیع علی رجل واحد، تو کوئی کھڑا ہو جائے وہ تمہیں توڑنا چاہے، انتشار پھیلانا چاہے، تمہارے اکٹھ کو پارا پارا کرنا چاہے، تو ہم کیا کریں؟ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ملک میں انتشار پھیلا دیں، افراتفری بنا دیں، ہم جو ہے ملک میں دھرنے شروع کر دیں، مارکیٹس کو، بازاروں کو، ہسپتالوں کو، ہر چیز کے اندر جو ہم ایک بدامنی کی فضا پیدا کر دیں؟ نہیں، فرمایا جو آئے تمہیں توڑنا چاہے مسلمانوں کے اکٹھ کو، یفرق جماعتکم، تمہارے اتحاد کو توڑنا چاہتا ہے، فاقتلوہ، اس سے تو لڑنے کا حکم ہے، اس سے تو لڑائی کرنے کا حکم ہے کہ تم ہمیں توڑنے کے لیے آئے ہو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص سب کو ہی خوش کر سکے۔ فرمایا انہ یستعمل علیکم امراء، تمہارے اوپر ایسے ایسے حکمران مقرر کیے جائیں گے، وہ حکمرانی سنبھالیں گے، یعرفون وینکرون، اچھے کام بھی کریں گے، برے کام بھی کریں گے، یعنی ان کے کچھ کام پسند ہوں گے اور کچھ کام ہمیں پسند نہیں ہوں گے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو پسند نہیں ہے مجھے، اس کی وجہ سے ہم انتشار کھڑا کر دیں، ملک میں بدامنی کھڑی کر دیں، ملک میں جو ہے فتنہ و فساد کھڑا کر دیں؟ نہیں، یعرفون وینکرون، فرمایا وہ اچھے کام بھی کریں گے، برے کام بھی کریں گے، من کرہ بریہا من انکر سلیما، جس نے ان کے برے کاموں کو ناپسند کیا وہ بری ہے، کہ اس نے دل میں ان کو برا جانا ہے، ومن انکر، جس نے انکار کیا ان کے برے کاموں کو، سلیما، وہ بچ گیا۔ صحابہ کرام نے فرمایا افلا نقاتلہم افلا ننابذہم، اگر ہماری زندگی میں ایسے حکمران آ جائیں کیا ہم ان کے ساتھ لڑائی نہ کریں؟ کیا ہم انہیں نکال کر باہر نہ کر دیں؟ ہم انہیں عہدے سے نہ ہٹا دیں؟ ان کے ساتھ لڑائی نہ کریں؟ افلا نقاتلہم، فرمایا نہیں، لا ما قد صلوا، ان سے لڑائی نہیں کرنی ہے جب تک وہ نماز پڑھ رہے ہیں، مطلب کہ جب وہ مسلمان ہیں تو ان سے لڑائی نہیں کرنی ہے۔ ان کی نشانی کیا بتائی؟ یعرفون وینکرون، ایسے حاکم مقرر کیے جائیں گے، یستعمل علیکم امراء یعرفون وینکرون، اگر نہیں پسند ہے ہمیں، کسی کو نہیں پسند ہے، تو اس کا مطلب لڑائی، فتنہ، فساد نہیں ہے، بدامنی نہیں ہے، امن اللہ کی نعمت ہے، امن کو اللہ نے بطور عبادت دلیل کے طور پر دیا ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ تو عزیز محترم بھائیو، ہمارے معاشرہ میں باقی بدامنیوں کی طرح یہ سیاسی بدامنی، ہر ایک کا ایک کاروبار ہوتا ہے، بزنس ہوتا ہے، ہر ایک کی اپنی مصروفیت ہوتی ہے، مشغولیت ہوتی ہے، کہیں دیکھیں ہم ہائی جیک تو نہیں ہو رہے۔ میرا کام ہے میں یہاں پر تیاری کروں، پڑھوں، اسٹڈی کروں، مطالعہ کروں، آپ کو قال اللہ قال رسول سنو۔ کسی کا کام ہے ریڑھی لگانا، پھٹا لگانا، دکان چلانا، مارکیٹ میں جانا، تو آپ اپنے کاروبار پر، اپنے بزنس پر، اپنے کام پر، اپنی عبادات پر توجہ دیں۔ ایک بندے کا کام یہی ہے کہ کرسی نہیں ملی ہے تو اس کا کاروبار ڈوب گیا، سیٹ نہیں ملی ہے تو اس کا کاروبار ڈوب گیا، وہ اپنے کاروبار کے لیے باقی قوم کو کھڑا کرتا ہے، چلو انتشار کریں، چلو فساد پھیلائیں، چلو جو ہے بگاڑ پیدا کریں، تو اس کا تو کاروبار ہے، اس کا تو بزنس ہے، وہ تو سیاست اس کی، کرسی اس کا انتخابات میں آنا وہ بزنس کے طور پر تھا۔ اپنے کام پر توجہ، اپنے بزنس کو توجہ، بزنس مین لیڈر کے ساتھ کھڑے ہو کر کے اس کے بزنس کا نقصان ہو گیا ہے، اس کی کرسی کا نقصان ہو گیا ہے، اور معاشرے میں انتشار و افتراق پھیلانا
یہ قطعاً اسلام اجازت نہیں دیتا۔ فرمایا جب تم ایک بندے پر متفق ہو جاؤ تو پھر جو آئے یرید ان یفرق جماعتکم، وہ تمہیں توڑنا چاہتا ہے، تمہیں نکالنا چاہتا ہے، فساد کرنا چاہتا ہے، تمہیں جو ہے وہ حکمران کے مخالف، حاکم کے مخالف کھڑنا چاہتا ہے، تو فقتلوا، اس سے لڑائی کرنی ہے۔ فقتلوہ، اس کی بات نہیں مانی، اس کے مخالف جانا ہے، فقتلوہ، اس سے لڑائی کرنی ہے۔ فرمایا علیکم السمع والطاعہ، اطاعت کرنی ہے، بات ماننی ہے۔ جو حاکم ہے، جو حکمران ہے، جس پر سب کا معاملہ متفق ہو گیا ہے، اس کی بات ماننی ہے، اطاعت کرنی ہے، اس کی بات کو سننا ہے، پیروی کرنی ہے۔ فی عسرک و یسرک و منشتک و مکرہک و اثرۃ علینا، یہ حدیث کے الفاظ کا ترجمہ سن لیں، ہمیں ہمارے رویوں کا، ہمارے انداز کا پتہ چل جائے گا کہ حاکم کی اطاعت کرنی ہے، ماننا ہے، لیڈر کو تسلیم کرنا ہے۔ فی عسرک و یسرک، تم تنگ ہو یا آسانی ہو، منشتک و مکرہک، دل چاہ رہا ہے یا نہیں چاہ رہا ہے، و اثرۃ علینا، علیکم، تمہارے اوپر دوسروں کو ترجیح دے دی گئی ہے، تمہیں پیچھے کر دیا گیا ہے، دوسرے آگے آ گئے ہیں۔ علیکم سمع والطاعہ، تم نے سننا ہے، ماننا ہے، اطاعت کرنی ہے۔ ہاں اتنا کہا ہے، الا ان تروا کفرا بواحا عندکم من اللہ فیہ برہان، جب حاکم سے واضح واضح پکا کفر دیکھو، پکا کفر دیکھو کہ اس نے پکا کفریہ کام کیا ہے، پھر اس کے مخالف کھڑے ہو سکتے ہو، پھر اس کے مخالف کھڑے ہو سکتے جب واضح کفر کرے۔ تو یہ کیا، یہ اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے وہ اسلام سے خارج ہو گیا، کہ وہ جیت گیا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہا ہے، میں جیت گیا ہوں تو سب مسلمان ہیں؟ اس کو کفر و اسلام سمجھا ہوا ہے، جیت اور ہار کو، کہ اس طرح ملک میں انتشار، افتراق، فتنہ و فساد، امن اللہ کی امانت ہے، اپنے آپ کو ہائی جیک ہونے سے بچائیں۔ اگر آپ کسی اپنے محبوب کے ساتھ، چہیتے کے ساتھ، لیڈر کے ساتھ، پارٹی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ نکل کر اپنے محلے میں، شہر میں، صوبے میں، ملک میں انتشار، افتراق مچاتے ہیں، فتنہ و فساد کھڑا کرتے ہیں، اپنے گھر میں فساد کھڑا کرتے ہیں، بیٹے اور باپ کا فساد کھڑا ہوتا ہے، تو یاد رکھیں ان اللہ لا یحب المفسدین، اللہ کے پسندیدہ بندے آپ نہیں ہیں۔ اللہ نے امن بطور نعمت قرار دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلی دعا رب اجعل ھذا بلدا آمنا، یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، وارزق اہلہ من الثمرات، یا اللہ ان کو معیشت کاروبار عطا فرما۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ معیشت بحال ہو، کاروبار بحال ہو، مارکیٹس ہماری چلے، تو امن کے بہو میں، امن کے لانے میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ علیکم السمع، مانو، اطاعت کرو، بات مانو۔ فرمایا وَإِنْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، اگر کوئی حبشی غلام بھی تمہارے اوپر حاکم مقرر کیا گیا ہے، حبشی غلام، مسلمان ہو، حبشی غلام بھی حاکم مقرر کیا گیا ہے، کأن رأسہ ذبیبۃ، اس کا سر ایسے جیسے منقہ، یہ جو کشمش ہے، ٹیڑھا میڑھا دانہ ہوتا ہے، کشمش منقے کی سر کی طرح اس کا سر ہے، شکل بدصورت ہے، کوئی بات نہیں، مقرر کر دیا گیا ہے۔ تو فرمایا اطاعت کرو، علیک بالسمع والطاعت، اس کو سننا ہے، اس کی بات ماننی ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ امام احمد ابن حنبل جیلوں میں زندگی گزاری ہے، بڑی مارے کھائی ہیں، خلیفہ مامون رشید سے، امام معتصم باللہ سے مارے کھاتے رہے، لیکن قوم کو نہیں نکالا کہ نکلو ان کے خلاف۔ مسئلہ بھی دین کا تھا، خلق قرآن کا مسئلہ تھا، کہا نہیں مانیں گے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے۔ حاکم کہتا تھا، حکمران کہتا تھا مانو، فتویٰ دو کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ 100 گھوڑے کھائے ہیں، 500 گھوڑے کھائے ہیں، زندگی جیل میں گزاری ہے، قوم کو نہیں کہا میرے لیے نکلو اور دھرنے دو، لڑائیاں کرو، فتنے فساد، مار کھا لیں گے لیکن حاکم کے خلاف کھڑے نہیں ہوئے۔ کیوں؟ امن کے متوالے تھے، قوم کو متحد رکھنا چاہتے تھے، قوم کو یکجا رکھنا چاہتے تھے۔ ان اللہ لا یحب المفسدین، فرمایا اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اگر تمہارے اوپر یستعمل علیکم امراء، انہ یستعمل علیکم امراء، ایسے ایسے عامل حکمران مقرر کیے جائیں گے، یعرفون و ینکرون، اچھے کام بھی کریں گے، برے کام بھی کریں گے،
لیکن اس سلسلے کے اندر کہ اچھے کام کر رہے ہیں پسند ہے، برے کام کر رہے ہیں ہمیں نہیں پسند ہے، یا میری پسند کا لیڈر نہیں ہے، قائد نہیں ہے، صحابہ نے پوچھا افلا ننابذہم افلا نقاتلہم، ان کے ساتھ لڑائی کریں، پھر ان کو پھر سیٹ سے ہٹا دے، ان کو عہدے سے ہٹا دے، اقتدار سے ہٹا دے، ننابذ کا معنی پھینک دینا، ان کو ہٹا دے۔ فرمایا نہیں، لا ما قد صلو، جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں اس وقت ان کے خلاف تم نہیں کھڑے ہو سکتے، ان کے خلاف لڑائی نہیں کر سکتے۔ اگر ہم مسلمان سمجھتے ہیں تمام پارٹیوں کے لیڈران کو، اس نظام کو اب کو مسلمان سمجھتے ہیں، تو ملک میں بدامنی اور انتشار کے لیے کھڑے ہونا، ایسے جلسے جلوسوں میں جانا، ملک میں بدامنی کو پھیلانا، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہو سکتا ہے، مسلمان کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا او مکہ والو، توحید کے دلائل بھی سنے ہیں، نبی ذیشان کی زبانی جو ہے تمہیں دلائل بھی پہنچائے گئے ہیں، توحید سکھائی سمجھائی ہے، سب کچھ دیا ہے، نہیں مان رہے ہو؟ یہ بتاؤ امن کو مانتے ہو؟ مکہ امن والا ہے، تمہارے قافلے پرامن ہیں، تمہارے اوپر حملے نہیں ہوتے ہیں، کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ اس خطے میں کیا خوبی ہے؟ اس خطے میں اللہ کا گھر بیت اللہ موجود ہے، تم مانتے ہو، تو جس گھر کی وجہ سے تم امن میں، اس گھر والے رب کی عبادت کرو۔ امن کو اللہ نے دلیل کے طور پر دی ہے، امن اللہ کی دلیل ہے، امن اللہ کی امانت ہے، امن اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ اس امن کو خراب کریں گے اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، محلے میں، اپنی مجلس میں، دوست احباب میں، مارکیٹ میں، ملک میں، امن کو اگر خراب کریں گے، سپوتاز کریں گے، ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اتفاق و اتحاد عطا فرمائے، اللہ ہمیں ہمیشہ ہمارے اس ملک کو امن کا گہوارہ اور عمل کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔